بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کس نے سوچا تھا آج سے کچھ دنوں پہلے تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے فاصلے کم ہو جائیں گے اور دنیا کی کسی بات پہ وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے۔ وہ فضل الرحمان صاحب کے جن کو نام لے کر بھی خان صاحب نے کم ہی مخاطب کیا ہے، وہ دوسرے عنوان سے ہی زیادہ مخاطب کرتے تھے، جلسے میں نعرے لگواتے تھے، وہ نام لیتے تھے، نیچے سے عوام نعرے لگاتی تھی، نام لے کے مخاطب نہیں کیا۔ ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے کچھ سینئر افراد جو کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر وہاں ملے ہیں، اور خبر یہ بھی آئی ہے ذرائع سے، اب اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ اگر ہم دکھا سکیں کہ ناٹ لانگ اگو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیا نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اگر دکھا سکیں مولانا صاحب کے کچھ بیانات۔ منظم ادارے کو جو نقصان ان چند دنوں میں اس نے پہنچایا ہے، شاید پاکستان کا دشمن اتنا نقصان نہ پہنچا سکے۔ سی آئی اے کا رکن ہے، اس کا ایجنٹ ہے، اس کا ملازم ہے۔ ٹرمپ کے ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا اور اس ملک کو یہاں پر پہنچایا، اب دوبارہ اس کا دماغ خراب کر رہے ہو۔ یہ جماعت اب ایک فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ ڈیل کیوں دے رہے ہیں ایسے مجرم کو جس نے پاکستان کے شریف سیاستدانوں کو ذلیل و رسوا کیا؟ تختہ الٹ دیا گیا۔ آنے والے وقت میں اس کا دوبارہ اقتدار میں آنے کا خواب بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس فتنے کی سرکوبی کر دی کہ دوبارہ اب سر نہیں اٹھا سکتے۔ اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ ان کے اقتدار میں آنے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں اقتدار میں، کے پی کی میں تو لازمان آ رہے ہیں، اور کہا تھا کہ اگر آ بھی گئے تو ہم گریبان سے پکڑ کے نکالیں گے۔ ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، اور مولانا صاحب اس میں کریڈٹ بھی لے رہے تھے کہ ہم نے نکالا اقتدار میں، جب آیا وہ یعنی خان صاحب آئے تو ہم نے ہاتھ سے پکڑ کے نکالا، گریبان سے پکڑ کے اقتدار سے نکالا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب ندیم ملک صاحب کے شو میں کہہ رہے تھے کہ میں تو فیور میں ہی نہیں تھا تحریک عدم اعتماد کے، یہ تو باجوہ صاحب، فیض صاحب اور بس وہ سارا معاملہ ہو گیا۔ آئی واز نیور ان فیور آف تحریک عدم اعتماد، اس طریقے سے نکالنے کی میں فیور میں نہیں تھا۔ مولانا صاحب نے کیا کہا تھا یہ بھی دیکھیے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹیاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، سب پارٹیاں، اور ان کا نام مت لیں آپ۔ اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹیاں۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض علی صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی اس کے اوپر۔ باقی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے۔ تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی۔ تو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا وہاں سے انیشیٹ ہوا اور یہاں سے انہوں نے تو خالی مہر لگائی، اور اس سے پہلے نے بھی کہا کہ میں تو اس سب کی فیور میں نہیں تھا۔ ان اندر ڈیولپمنٹ، آج پاکستان تحریک انصاف نے فائنلی وزارت عظمیٰ کے لیے بھی اپنا کینڈیڈیٹ فائل کر دیا ہے، اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کر دیا ہے، جو کہ ہیں عمر ایوب صاحب۔ اب ویری انٹرسٹنگلی عمر ایوب صاحب نے ہمارے پروگرام میں آج سے 48 گھنٹے پہلے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 48 گھنٹے بعد یہ ہو جائے گا۔ 48 گھنٹے بعد یہ تو ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے نامزد ہو گئے، اور وہ کتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، چونکہ اس کو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم آ جائے گا، اس وقت ان کا اپنا نام نہیں آیا تھا، اب ان کا اپنا نام آ گیا۔ یہ آپ دیکھیے اس کلپ میں کہ عمر ایوب صاحب نے کتنے زیادہ یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ دیکھیے، سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، صحیح، اور آپ دیکھ لیجیے گا اگلے 48 گھنٹوں میں ہم لوگ اپنی میجورٹیز بھی پروو کریں گے۔ ہم لوگ کے پی میں حکومت بنا رہے ہیں، فیڈرل بھی بنا رہے ہیں، اور پنجاب بنا رہے ہیں۔ اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جو آج 93 پر کھڑے ہیں، یہ ہم اگلے 20 دنوں میں 93 سے بڑھ کے 134 تک پہنچ جائیں گے۔ بالکل ہو جائے گا سر جی، بالکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیٹیں جو انہوں نے چوری کی ہیں وہ ہم لوگ ریکوری اس کی کر دیں گے، یہ بہت جلدی ہو جائے گا، آپ حالات دیکھتے رہیے گا۔ یہ ہے ساری کی ساری صورتحال۔ اور اس سے پہلے کہ ہم نے پہلے مہمان کی طرف بڑھیں، ایک اور پیش رفت آج بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہوئی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب پرویز الہی صاحب سے ملنے چلے گئے۔
دونوں کے راستے جدا ہیں اور دونوں کے اختلافات بڑھ گئے تھے. پھر الیکشن ہوا, الیکشن میں چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے اور چودھری شجاعت صاحب کی بہن وہ آمنے سامنے تھے, چودھری سالک صاحب ورسز قیصرہ الہی صاحبہ, جو کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں اس وقت. اگرچہ بہن وہ چودھری شجاعت صاحب کی ہیں اور سالک صاحب اس میں جیت گئے, قیصرہ الہی صاحبہ ہار گئیں. ہم نے ہی اپنے پروگرام میں 3 دن پہلے یہ مدعا اٹھایا کہ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ شجاعت صاحب ملنے چلے جائیں ان سے, ہو سکتا ہے نہیں. اس وقت سالک صاحب نے اس کا یہ جواب دیا اور کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا, وہ دیکھیے کیا تھا. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب گھر کے بڑے کی حیثیت سے ایک کوئی مصالحانہ پیغام دیں کہ بھائی چلیں, جو ہوا سو ہوا, ختم کریں سارے اختلافات اور اس ہیٹ کو کم کریں جو خاندان کے اندر پیدا ہو گئی ہے بہت زیادہ. وسیم بھائی انٹرسٹنگ ہے آپ نے سوال کیا. چودھری شجاعت صاحب کل ہی اس بارے میں میرے سے ڈسکس کر رہے تھے. آر یو ان فیور کہ شجاعت صاحب یا آپ کوئی جائیں ان سے ملنے, یو پے وزٹ ٹو پرویز الہی صاحب, ہو سکتا ہے میں والد صاحب سے ضرور ذکر کروں گا کہ, اور ویسے وہ چاہ بھی رہے تھے جی, کیونکہ ہم اسلام آباد آ گئے ہیں, ان کے قریب ہیں, تو کوئی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے پروگرام سے یہ اطلاع پہلے مل جائے تو اور وہ انکار کر دیں, کیونکہ وہاں جو اسپین میں بیٹھا ہوا ہے نا جی وہ قریب آنے نہیں دے رہا کسی کو. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں مونس صاحب از ناٹ لیٹنگ اٹ ہیپن, ورنہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آئس بریک ہو. ایک وہ ہیں جی, اور ایک میری پھپھو ہیں جی سمیرہ الہی, وہ بس یہ 2 ہی لوگ ہیں جی میں سمجھتا ہوں جو آر کیپ آن ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. آج بہرحال ملاقات ہو گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات میں کیا بات ہے, اس بارے میں آپ کو تفصیلات سے ہم آگاہ کریں گے. بہرحال مونس الہی صاحب کا اس ملاقات میں یہ ٹویٹ ضرور آ گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب سے تو ان کے گھر والے, ان کی وائف ہفتے میں ایک دفعہ مل سکتی ہیں, لیکن ان کے جو ووٹ چور بھانجے ہیں, ووٹ چور بھانجے, جب چاہے ان سے جا کر مل لیتے ہیں. ان ساری ڈیولپمنٹس میں ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جو ڈیولپنگ سٹوری آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے, اور آج کے دن کی جو ایک اور اہم پیش رفت ہوئی, یعنی کہ چودھری شجاعت صاحب جب گئے پرویز الہی صاحب سے ملنے, ہم اس حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں. ہم نے آپ کو سنوایا بھی کہ سالک صاحب سے ہم نے 2-3 دن پہلے اس حوالے سے جو بات کی تھی. چودھری سالک صاحب یعنی کہ چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن میں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہماری 2-3 دن پہلے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ ہاں یہ تو اچھا آئیڈیا ہے, ہو سکتا ہے کہ شجاعت صاحب جائیں. یہ آئیڈیا کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب جا کر ملیں, یہ شجاعت صاحب جا کے ملیں پرویز صاحب سے؟ وسیم بھائی کافی دنوں سے شجاعت صاحب کا تھی خواہش, پھر بیچ میں الیکشن آ گئے اور اس کے بعد الیکشن ختم ہونے کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ جی ان کو ہم ملتے ہیں جا کے, کہ سیاسی اختلافات یا سیاسی پارٹیاں ٹھیک ہیں ہماری علیحدہ, لیکن کم از کم ایز اے فیملی ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح سڑکوں پہ آ کے اور یہ اس طرح بد زبانی نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. انہوں نے کچھ دیکھی ٹی وی پہ ویڈیوز وغیرہ باقی چیزیں جو فیملی کی خواتین کر رہی تھیں, تو ان کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا میں جا کے پرویز الہی صاحب سے بات کروں گا اس بارے میں. آپ تھے ان کے ساتھ؟ جی میں تھا, میرے چچا تھے چودھری وجاہت حسین اور میرے بھائی تھے چودھری شافع حسین. یہ بات ٹھیک ہے کہ پرویز الہی صاحب ریفیوز ٹو میٹ شافع حسین صاحب؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کا کیونکہ شافع صاحب پہلے تھے ہی نہیں اسلام آباد میں, جب وہ آئے جس دن ہم نکل رہے تھے نا ابھی ان کو ملنے کے لیے, اس ٹائم پہ ہم نے ان کا نام دیا کہ وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ کلیئر نہیں ہوا نام, یا ان سینس کہ وہ ٹائم ڈیلے آ گیا. اور جب ہم پرویز الہی صاحب کو یہ بات بتائی کہ وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں بھی بلا لو. تو پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تو ان کو بولا کہ ان کو بلا لیں, تو انہوں نے کہا جی سوری ان کا نام پہلے آیا نہیں تو وہ نہیں آ سکتے. یہ ریفیوز والی بات غلط ہے. اچھا, یعنی اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا شافع صاحب سے؟ نہیں, آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آلرائٹ, بالکل ٹھیک. ویسے آپ نے ان کو کیسا پایا ہیلتھ وائز, یا وہ کیسے دکھ رہے تھے آپ کو پرویز الہی صاحب؟ الحمدللہ جی ٹھیک تھا جی, بالکل ٹھیک تھے جی. اور آپ کو کیا آئیڈیا ہوا کہ وہ کن کنڈیشن میں جیل میں صحیح ان کے پاس سہولیات ہیں بیسک یا نہیں؟ جی وہ کیونکہ وہ جب عدالت سے آئے تھے ادھر اڈیالہ جیل, تو ہم سپرنٹینڈنٹ صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ویٹ کر رہے تھے, تو وہ اس ٹائم فریش ہونے اور نماز پڑھنے گئے تھے. تو اس ٹائم پہ ہماری وہاں پہ جو انتظامیہ تھی اس سے گپ شپ لگی, تھوڑی سی پوچھا کہ مطلب کس طرح رکھا, کمرہ کس طرح کا ہے, ساری چیزیں. تو الحمدللہ ایوری تھنگ واز سیٹسفیکٹری. جی خود پرویز صاحب نے بھی کوئی کمپلین کی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, مجھے ان حالات میں رکھا جا رہا ہے؟ ہی واز سیٹسفائیڈ ان واٹ ایور کنڈیشن. جی بات چیت میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس طرح میری کوئی آئی ایم ناٹ لیونگ ان اے گڈ کنڈیشن یا کوئی اور کمپلینٹ, ایسی کوئی بات نہیں.
اور یہ ٹھیک ہے کہ ٹرن انٹو ا بٹ آف ایموشنل میٹنگ جب یہ شجاع صاحب اور پرویز الہی ٹورڈز دی اینڈ جی، جب وہ جا رہے تھے رخصت ہو رہے تھے تو پرویز الہی صاحب نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر آگے ہو کے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ مسکرائیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو اس پہ تھوڑا سا آگے ہو کے گلے ملے ایک دوسرے کو اور بس پھر ہم چلے گئے. یہ پرویز صاحب نے کہا ان سے شجاع صاحب سے؟ جی جی. اور شجاع صاحب نے وہ پیغام پہنچایا تو پہلے بھی پہنچایا تھا کہ بھائی آپ اپنا سیاسی نہیں سیاسی کوئی بات کی نہیں جی اس دوران میں. ہمیں صرف ایک کنسرن تھا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل راستے علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن ہم ایز اے فیملی ایک دوسرے کو اس طرح سڑکوں پہ آ کے اور یہ تلخ باتیں کر کے کہ جی میرا چودھری شجاع کاش میرا بھائی نہ ہوتا، یا یہ بچے کیوں نام لیتے ہیں اپنے دادا کا، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس پر کوئی اتفاق ہوا کہ آپ پبلکلی اس طرح کی بات نہیں کریں گے؟ جی. سو ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. ملاقات کنکلوڈ ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے ہم نواؤں کی، حافظ عبداللہ صاحب اور دیگر افراد، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس میں سے کچھ سینئر افراد کی ملاقات ابھی کنکلوڈ ہوئی ہے. کوشچن آنسر سیشن ایوائڈ کیا ہے، کیلکولیٹڈ بات کی حافظ عبداللہ صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آگے کیا ہونا ہے وہ آگے دیکھیں گے. ابھی اس پر اتفاق ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہوا ہے، اور بیرسٹر سیف صاحب نے بھی بس اس طرح کی اتنی بات پر اتفاق کیا کہ 17 فروری کو پی ٹی آئی اس پہ احتجاج کرے گی اور الیکشن دھاندلی زدہ ہوئے. مزید کوشچن آنسر سیشن اگر شروع ہوا ہی چاہتا تھا تو اس کو زیادہ انکریج نہیں کیا حافظ عبداللہ صاحب وغیرہ نے کہ بس چھوڑیں اب ختم ہو گئی ملاقات. مہر بخاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. مہر صاحبہ نے کل جا کے مولانا صاحب کا انٹرویو بھی کیا، ذرا اس بارے میں بھی اور ابھی اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں ذرا اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب. Alhamdulillah, thank you for your time. It reminds me of the election transmission again. I don't remind you anymore. صحیح. But having said that, مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے خیال میں ابھی یہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی جن کی بھی ملاقات ہوئی اور یہ پہلا میڈیا انٹریکشن بھی ہو گیا، یہ بات آگے کتنی جا سکتی ہے یا یہ بات کتنی درد سر بن سکتی ہے ان کے مخالفین کے لیے آپ کے تجزیے میں؟ دیکھیں انتہائی درد سر بن سکتی ہے. اچھا. دیکھیں جو پوٹینشیل، جو مسل اسٹرینتھ آپ کی مولانا صاحب کی ہے اور ساتھ تحریک انصاف کا جو اسٹیمنا ہے اور ایک احتجاجی سیاست کی پریکٹس ہے، یہ اگر ملا لیا جائے تو یہ بڑی لیتھل فورس بن سکتے ہیں ساتھ مل کے. تو یہ مجھے لگتا ہے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے شہباز شریف صاحب کی لیڈ حکومت کو، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو راضی کرنا چاہیے. کل جب میری مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، میری یہ ریڈنگ تھی کہ وہ بہت زیادہ کٹ اپ ہیں اور اس بات کے اوپر ان کو بڑی ذاتی رنجش ہے کہ ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اور وہ ایک سینٹیمنٹ اس طرح کا تھا کہ جیسے ان کو استعمال کیا گیا، یوز اینڈ ابیوز کیا گیا اور سارا ملبہ انہوں نے اٹھایا ہے. اس پورے دورانیے میں دیکھیں کہ جب جوڑ توڑ ہو رہی ہے، نمبر کرنچنگ ہو رہی ہے، نہ ہی انہیں میاں صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے، نہ ہی زرداری صاحب نے رابطہ کیا ہے، اور بڑی ایک سطحی سی گفتگو ان کی شہباز شریف صاحب سے ہوئی. تو یہ وقت ہے انگیجمنٹ کا، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس کو اگر گوا دیا، پہلی ایک مائنورٹی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. ایور دیر واز اے ڈیفینیشن یا کوئی تشریح جو ہم نے دیکھی اور پڑھی ہے مائنورٹی گورنمنٹ کی، وہ یہ ہے جو مکمل طور پہ کمزور ہوگی اور ولنریبل ہوگی. لیکن یہ آپ کے خیال ہے مولانا صاحب کو رام کرنا مشکل ہوگا یا یہ وہ بھی جائے گا؟ دیکھیں نا ابھی تو یعنی خود پی ٹی آئی کی صفوں سے آوازیں آئی ہیں کہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جناب یہ مولانا صاحب بتا دیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا ریٹ بڑھانا ہے. شوکت یوسف زئی نے آواز لگائی، شوکت یوسف صاحب نے، کہ جی وہ شاید کشمیر کمیٹی کی چیئرمین سے مل جائے گی تو وہ تو رام ہو جائیں گے. تو یہ تو خود پی ٹی آئی والے کھل کے کہہ رہے ہیں اس ماحول میں بھی، جبکہ خود ملنے بھی جا رہے ہیں ان کے لوگ. پوزیشننگ تو دونوں جے یو ایف اے اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 180 ڈگریز کے اپوزٹ اینڈز پہ رہی ہے نا، پولرائز رہی ہے. تو غیر فطری ہے یہ، ایون اگر کامن ڈینومینیٹر آپ کا احتجاج ہی ہے اور یہ مبینہ دھاندلی ہے تو پھر بھی غیر فطری ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے، بیان بازی اس حد تک پہنچ چکی تھی جدھر پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا. ایک ایسی صورتحال میں جدھر آپ کو کامن ڈینومینیٹر مل گیا ہے، ادھر اس کے اوپر یہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ساتھ مل کے چلا جائے، آواز میں آواز ڈالی جائے. بیکاز انفرادی طور پہ تو ان کی باتیں کم پڑ جائیں گی، ہلکی پڑ جائیں گی، مگر اگر مجموعی طور پہ اکٹھی دیکھی جائے تو اس میں بہت زیادہ شدت اور وزن آ سکتا ہے. تو غیر فطری ہے یہ بیان بازی اپنی جگہ موجود رہے گی. کوئی خوشی خوشی دونوں سائڈوں سے ملا نہیں جا رہا، مگر ان دا ایبسنس آف اینی انگیجمنٹ وتھ مولانا صاحب اور اس کی جو ایک ڈسمل پرفارمنس 4 سیٹوں کی رہی ہے، تو اس کے اندر وہ بڑے سخت کٹ اپ ہیں. ان کو میں نے بڑے واضح طور پہ پوچھا کہ اگر آپ کو صدارت آفر کر دی جائے، آپ کو کوئی
بڑی منسٹری دے دی جائے. دیکھیں نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف بھی تو آج انہوں نے بھرپور موقف کیا ہے کہ وہ کس طرح ہوا اور کس نے کیا کردار ادا کیا, مگر باوجود اس کے اپنی 4 وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اپنے بیٹوں کو بھی وزارتیں لے کے دی, گورنرشپ بھی لے کے دی. تو اسی لیے دیکھیں نا, یہ تانے تو سمجھ آتے ہیں, بیکاز کہیں نہ کہیں ہمیشہ اسپیس بنتی ہے. مولانا صاحب بھی بڑا کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ حکومتیں بنانے میں, مگر اس دفعہ وہ اتنے کٹ اپ دکھائی دے رہے ہیں, اتنے رنجش میں دکھائی دے رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو انگیج کرنا آسان ہوگا. مگر دیکھیں جتنی پھرتیوں سے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون نے اپنی وکٹری اسپیچ دی, اور آپ نے دیکھا کہ ہم کراچی میں سارے ساتھ بیٹھے تھے کہ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ پتہ لگا کہ جی زرداری صاحب تو پہلے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, پھر ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ جی والد صاحب اور صاحبزادے دونوں لاہور پہنچ گئے ہیں. ابھی ہم نے بریک ہی نہیں لی تھی کہ پتہ لگا کہ جی گاڑیوں میں روانہ محسن نقوی صاحب کے گھر پہنچ گئے. تو جتنی پھرتیوں میں یہ انگیجمنٹ ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں اگر مولانا صاحب کو بھی اس گفتگو میں لایا جاتا, 2018 میں بھی وہ ایوان میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے, تب بھی ان کو قائل کیا گیا تھا, راضی کیا گیا تھا. مگر اس بار مجھے لگتا ہے کہ وہ فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں, اور ان کو یہ کامل یقین کہ عام تر تجزیے جو ہو رہے تھے کہ جے یو آئی پہ نہیں پرفارم کرے گی, شاید بات تھے کچھ ایشورنسز بھی تھیں, شاید خود کچھ یقین تھا, اس کے بالکل برعکس جو آیا ہے. یہ تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا, کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جے یو آئی پہ حکومت بنائے. صحیح, بہت یہ کم تجزیہ کاروں کا یہ موقف تھا کہ یہ حکومت بنا لیں گے. پتا تھا دیش چل رہی ہے, مگر ان کو لگتا ہے کہ سارا بھار انفلیشن کا, ایک بیڈ اکنامک پالیسیز کا, پی ڈی ایم کا, ان کو لگ رہا ہے وہ انفرادی طور پہ اٹھا رہے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک شاید یہ بھی فیلنگ ہے کہ اگر باقی سب ایڈجسٹ ہو گئے تو ہم بھی نہیں. رائٹ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں اپنا انالیسس دے رہی تھی ان دا لائٹ آف میٹنگ ود مولانا صاحب یسٹرڈے, اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے, پر ہم کوشش کریں گے اگر ہم مزید بھی مولانا صاحب کی ملاقات میں مولانا صاحب کے کیمپ سے اور پی ڈی آئی کیمپ سے جو لوگ موجود ہیں, اگر ان میں سے کسی سے بات ہو سکے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کنیکٹ کریں. آف کورس انہوں نے ابھی یہ شارٹ پریس کانفرنس ختم کی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کنیکٹ کریں. اور اس سے پہلے ہم چودھری صالح صاحب سے بات کر رہے تھے, ابھی بریکنگ نیوز آئی اس سے پہلے, تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک بار پھر صالح صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. اور سر ایک یہ بتا دیجیے گا کہ ملاقات پھر کیا کنکلوڈ کس بات پہ ہوئی؟ کیا یہ جو رپورٹ ہوا یہ ٹھیک ہوا ہے کہ پرویز صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو بھی اگر رنجشیں کم کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کا فیصلہ قیصرہ صاحبہ کریں گی, یہ بات ہوئی؟ نہیں ایسی بات نہیں, بالکل بھی نہیں ہوئی. انہوں نے بلکہ کہا کہ وہ مجھے پرسوں ملنے آ رہے ہیں تو میں ان سے بات بھی کروں گا. یہ ساری یعنی انہوں نے ایک طریقے سے کہا کہ جب پرسوں ملنے آتی ہیں قیصرہ صاحبہ تو ان کو کمیونیکیٹ کریں گے کہ اس ہیٹ کو کم کریں. جی بالکل ایگزیکٹلی اس طرح. اچھا, تو یعنی اگر میں یہ کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ آپ کے مطابق وہ جو ایک ہیٹ تھی اور یہ جو آئس بریک ہوئی ہے فائنلی اور کچھ درجہ حرارت کم ہوا ہے, یہ کہنا کنکلوڈ کرنا ٹھیک ہوگا آج کی میٹنگ کے نتیجے میں؟ وسیم بھائی ٹو بی آنیسٹ میری تو یہ خواہش ہے کہ ایسا ہوا ہو, لیکن میرے خیال میں آگے آنے والے دنوں میں وہ کلیئر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. سو آپ پازیٹیو ہیں کہ یہ ہو جائے گا, معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ پہلے بھی آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی جو ایشوز ہیں, دیکھیں ایک بات صرف سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک مختلف جماعت میں جا چکے ہیں, ہم اسی جماعت کے اندر ہیں, ہم 2 مختلف پارٹیز ہیں. مطلب ہم ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جو ہے وہ خاندان کی لیول پہ تو جتا سکتے ہیں, لیکن سیاسی طور پہ ہم اکھاڑے کے اندر آتے ہیں تو وہ مقابلہ ہی ہوگا نا جی. صحیح, کیونکہ اپنی جماعت کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. میری اپنی ذاتی بھی یہ خواہش رہی ہے کہ جی کچھ فیملیز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل سیم حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں, لیکن تقریروں میں کسی کے خلاف بیان نہیں دیتے. جی تو اللہ کرے وہ لیول ہم ریچ کر جائیں, کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں جی ہم پاکستان مسلم لیگ میں ہے, مطلب اس میں جہاں اوبیسلی جہاں ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ہم نے بھی ان کا مقابلہ کرنا. صحیح. اور یہ جو الیکشن ہوا ہے جس میں ظاہر ہے آپ تھے اور آپ کے مد مقابل قیصرہ صاحبہ تھیں, یعنی کہ پرویز الہی صاحب کی وائف مونس صاحب کی والدہ, اس الیکشن پر چونکہ آپ خود تھے وہاں پر, تو پرویز الہی صاحب نے آپ کو کچھ شکوہ کیا کہ یہ تو بھائی آپ کیسے جیت گئے یار, یہ کیا ہوا ہے اس الیکشن میں؟ نہیں, انہوں نے الیکشن کے اوپر نا جی مجھے حیرانی ہے کوئی بات ہی نہیں کی اس بارے میں کہ کس طرح جیت گئے یا یہ جو باقی معاملات. بس انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو پولیس والوں نے بڑی زیادتی کی ہے, وہ ہمارے گھر میں گھس گئے تھے. میں نے تھوڑا ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ آن گراؤنڈ کیا حالات ہیں اور آپ کو مس انفارم بھی کیا جاتا ہے کئی چیزوں. تو میں نے کہا جی آپ ڈائریکٹلی بتائیں کوئی ہم نے کوئی کسی کو کچھ کہا ہو یا کچھ کروایا ہو. بس پھر وہ چپ کر کے پھر وہ حکومت کے اوپر, نگران حکومت پہ, باقی لوگوں پہ تھوڑا ان کو غصہ تھا کہ لیکن آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں کہہ چکے یہاں پہ سمیرہ صاحب وغیرہ نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ پولیس بھجوا رہے ہیں گھروں پہ, آپ لوگ آپ سے پرویز الہی صاحب نے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ وسیم بھائی وہ جس گھر کا وہ بتا رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا, اسی گھر میں شافع رہ رہا ہے. اپنے گھر کے اوپر پولیس کس طرح بھجوا دے گا وہ؟ مطلب
وہ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو چھین کے لے کے جا رہے تھے میرے سے اور میں نے روک لیا. اس کی کوئی ایک مجھے پکچر ویڈیو تک دکھا دیں آپ کہ یہ منظر وہاں پہ بنا ہو. وہاں پہ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے چھڑوا لیا. اب آپ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ جی درجنوں لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس تو کیمرہ ہوگا, کچھ بھی ایسا نہیں جی. میں کیا ایکسپلین کرتا رہوں جی. مطلب ہم پرسنل باتیں, فیملی کی باتیں آن ٹیلی ویژن ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے اس چیز میں جنرلی بہت شرم آتی ہے جی. ہم سیاسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے پرویز صاحب کو بھی یہی آج کہا, میں نے کہا جی ہم پولیٹیکل بات کریں, کوئی سیاسی کوئی شعور والی بات کریں. ہم ذاتیات پہ پورے آپ شہر میں نعرے لگوا رہے ہیں ہمارے, کبھی ہمیں کچھ بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ بنا دیتے ہیں. ہم خاموشی سے چپ کر کے بیٹھے ہیں. اینڈ ہی کائنڈ آف ایگریڈ ٹو اٹ. جی ہی ڈیڈ. یہ اچھی جو پازیٹیو بات تھی یہ تھی. وہ کیسے میں ان کو سمجھاؤں گا, ان سے بات کروں گا. تو میرے چچا بھی ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ جی تھوڑا سا آپ فلیکسیبل ہوں, تھوڑا سا کام ڈاؤن ریلیکس ہوں. مطلب ہم آپس میں کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں, مطلب اس کا حصول کیا ہے ساری لڑائی کا. صحیح بات. اگر تو سیٹ ہے تو ٹھیک ہے, آپ دوسری جماعت میں, ہم دوسری جماعت میں. ہم پولیٹیکل ضرور الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑ سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سڑکوں پہ آ کے ایک دوسرے کے عزتوں کو کیوں چھال رہے ہیں. ویری ٹرو. میکس آل دس. وہ تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں دوبارہ بھی جائیں شاید ملاقات کے لیے اگر ضرورت پڑی تو. شجاعت صاحب جی انہوں نے کہا بلکہ پرویز صاحب نے کہ آپ نے پھر آنا ہے میرے ملنے. اوہ رائٹ, تھینک یو سر. بہت ویری امپورٹنٹ. سوری سالک صاحب ہمیں بتا رہے تھے. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہوں گے. اس سے پہلے ہم کوئکلی بیرسٹر سیف صاحب سے بات کرتے ہیں, چونکہ ڈیولپنگ اسٹوری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے میڈیا سے. میڈیا کے سامنے آپ نے دیکھا ہے ہم حافظ حمداللہ صاحب بولے مولانا صاحب کی طرف سے, بیرسٹر سیف صاحب بولے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور بیرسٹر سیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار یور ٹائم سیف صاحب. یہ آگے کے لیے چونکہ بات ہی بڑی مختصر ہوئی آپ لوگوں کی جب میڈیا ٹاک ہوئی ہے, 17 والا جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا, اس میں کسی بھی طور پہ مولانا صاحب کی حمایت یعنی اخلاقی طور پہ حمایت یا کارکنان کی سطح پہ شرکت, اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ دس ول بی ٹو ارلی کہ کتنی بات آگے چلی جائے. نہیں دیکھیں بادامی صاحب, ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا تو بالکل بیس لائن جو تھی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جو وہ تمام سیاسی جماعتیں جو انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں اور جو اس کو دھاندلی زدہ انتخابات سمجھتی ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کرنا. اچھا, کہ یہ انتخابات دھاندلی زدہ تھے اور اس کے نتیجے میں جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ اس پر یعنی منفی اثرات پڑے ہیں. اس کو جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا. تو یہ ملاقات تھی اور عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ آپ ان تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں. تو آج ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا. اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں آج ہمارا وفد گیا, جس میں ہم اسد کیسر صاحب تھے, ہمارے عامر ڈوگر صاحب تھے, فضل احمد خان صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں 417 سے, اور عمیر نیازی ہمارے میاں والی سے جو ایم این اے ہیں. تو ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے اسی لائن پر بات کی, اور مولانا صاحب نے بھی یہی کہا, ہمارا استقبال بھی کیا, خیر مقدم بھی کیا, اور کہا کہ یہ بالکل یہ ہم بھی نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی وہ کیا جائے, پروٹیسٹ کیا جائے. لیکن ہماری ملاقات میں ان کے ساتھ کوئی مشترکہ پروٹیسٹ یا احتجاجی مہم چلانے پر بات نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ اٹس لٹل ارلی فار دیٹ, لیکن آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اشتراکی عمل ہوتا ہے تو اس کو پھر کنسیڈر کریں گے, وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرے گا. پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ مشترکہ حکمت عملی ہو, مشترکہ لائحہ عمل ہو پی ٹی آئی کا اور مولانا صاحب کا اس حوالے سے. دیکھیں ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے وہ کر رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے پہلا رابطہ ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ محمود خان جگدئی صاحب سے بھی رابطہ کرنا ہے, شیر پاؤ صاحب سے بھی رابطہ کرنا ہے, عوامی نیشنل پارٹی سے بھی ہمارا ارادہ ہے بات کرنے کا, اور دیگر وہ تمام جماعتیں جو اس وقت ان انتخابات پر احتجاج کر رہی ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے. آپ نے اے این پی کی بات کی تو یہ خبر تو ٹھیک آئی ہے نا, آپ اس کی تردید کر دیجیے, تصدیق کر لیجیے کہ اے این پی سے آپ نے رابطہ کر لیا ہے اور انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ. نہیں, ہم نے اے این پی سے بادامی صاحب رابطہ نہیں کیا. اچھا, ابھی ہم نے صرف پہلا رابطہ ہمارا ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ, اور مولانا صاحب کے ساتھ رابطے کے بعد یہ ہماری ملاقات تھی جو آج ہم ان سے ملے اور جو میڈیا کے سامنے ہم نے بات کی. ابھی ہماری دیگر پارٹیوں سے رابطے ہو رہے ہیں. وی آر ان دا پروسیس آف کانٹیکٹنگ ادر پولیٹیکل پارٹی. تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ فلاں سب سے مل لیں گے, جو آپ کے ہم خیال ہیں اس حوالے سے سب سے مل لیں گے, پھر دین واٹ نیکسٹ, کیا آپ کے ذہن میں؟ نہیں, اس کے بعد تو دیکھیں ہم نے تو ہم خیالوں سے ہم مل بھی رہے ہیں جی, ہم اس ایشو پر بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی احتجاجی تحریک 17 فروری سے شروع کر رہے ہیں.
جو ہفتے کا دن ہے ہم اس پر پروٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پروٹیسٹ کا سلسلہ پورے ملک میں ایک خاص اس کے ساتھ جو ہے تواتر کے ساتھ جاری رہے گا. تو اس سلسلے میں باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی اگر کوئی مشترکہ طور پر کوئی چیز بعد میں آئندہ آنے والے وقت میں بنتی ہے تو وہ عوام کے سامنے لائیں گے اور پھر دیکھیں گے. لیکن ان پارٹیز میں نون اور پیپلز پارٹی تو شامل نہیں ہو سکتی ہے, میں رائٹ؟ ہرگز نہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ بالکل متفقہ عمران خان صاحب کی ہدایات بھی ہیں اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کا اشتراک جو ہے اس پر ہمارے سامنے زیر غور ہے. اچھا, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ ظاہر آپ کے مخالف کیمپ میں تو پیپلز پارٹی بھی تھی, نون بھی تھی, مولانا صاحب بھی تھے, تو مولانا صاحب کے لیے تھوڑا ایک گنجائش نکالی ہے پی ٹی آئی نے اور ان دو کے لیے نہیں نکالی, اس کی وجہ؟ دیکھیں, اس کی وجہ کوئی ایز سچ کسی پرٹیکولر شخص کے ساتھ یا کسی پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ پسندیدگی یا ناپسندیدگی وجہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی ان نتائج کو مسترد کر کے احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا, ہمارا حق چھینا گیا. اسی طرح جہاں تک باقی دونوں پارٹیوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ تو اس وقت حکومت بنانے جا رہی ہیں اور میرا یہ بھی میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ وہ حکومت ہمارے چھینے ہوئے حق پر بیٹھ کر کرسی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ ان کو دیے گئے ہیں یا جو سیٹیں ان کو دی گئی ہیں یہ ہماری سیٹیں ہیں. بٹ ویری انٹرسٹنگلی سیف صاحب, جن مولانا صاحب مل کر آئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ چھین کر آپ کو دیا گیا ہے. انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے ندیم ملک صاحب کے شو میں. بالکل کہا ہوگا, وہ مولانا صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے, ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بطور الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے اس ایک مشترکہ ہدف پہ بات کریں. ہم کوئی انڈیویجول سیٹس پر کوئی بات نہیں کریں گے. وہ الیکشن کمیشن کے سامنے مقدمات ہیں, کیسز ہیں اور ہمارے پاس فارم 45 ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اس حلقے سے ہم نے اتنے ووٹ لیے. ہم تو الیکشن کمیشن صرف یہی استدعا کر رہے ہیں کہ وہ اس فارم 45 کے مطابق فیصلہ کرے اور ڈکلیئر کرے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وننگ کینڈیڈیٹس ہیں. جہاں تک مولانا صاحب کے موقف کا تعلق ہے, بالکل وہ بھی وہاں جا رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے سامنے جو کچھ بھی ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, صاف اور شفاف ہو, غیر جانبدارانہ انداز میں ہو. اگر کوئی سیٹ مولانا صاحب کا یا کسی اور پارٹی کا حق بنتی ہے تو وہ ان کو ملے اور جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں. یہ آج اب ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کا وزیر اعظم بنائے اور اس وقت لٹرلی ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہے. مولانا صاحب کے پاس 4 ووٹس تو ہیں آفیشلی, وہ کہتے ہیں 6 ہیں, 4 تو کم از کم ہیں. تو آپ نے اپنے پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے لیے مولانا صاحب سے حمایت مانگی ہے آج کی اس ملاقات میں؟ نہیں, اس موضوع پر نہ کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی اس ایشو پر ہمارا کوئی بات کرنے کا ارادہ تھا. ہماری ملاقات کا صرف ایک مختصر 1 لائن ایجنڈا تھا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں اس پر بات کریں, پہلے اس پر اتفاق کریں اور اس کے بعد آگے کا اگر مستقبل میں کوئی لائحہ عمل بنتا ہے, کوئی مشترکہ پلان بنتا ہے تو اس کے لیے پہلا سٹیپ لے لیں. اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پر جو بھی بات ہوگی وہ بھی میڈیا کے سامنے آئے گی. لیکن وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگنا اور یہ چیزیں یہ بہت ہی قابل از وقت ہیں. ہم نے ابھی تک اس پر کوئی بات ان سے نہیں. اوکے, چونکہ یہ رپورٹ ہوا تھا ذرائع سے, اس لیے میں نے کہا کنفرمیشن لے لوں. آپ نگیٹ کر رہے ہیں. رپورٹ یہ ہوا تھا کہ جناب پی ٹی آئی نے حمایت مانگی ہے عمر ایوب صاحب کے لیے مولانا صاحب سے, تو آپ نگیٹ کر رہے ہیں اس کو. اور اس کا اور یہ بھی کہیں رپورٹ ہوا ہے, اس کو بھی آپ نگیٹ ہی کریں گے آئی تھنک, کہ مولانا صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی نے حکومت بنانے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ ہم حکومت نہیں بنانے جا رہے. ایسا کچھ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہ ہم نے کی ہے اور نہ ڈسکشن میں آئی ہے اور نہ اس پر کوئی ہم نے کوئی سوچا ہے. یہ میرے لیے اصلاح ہے. ایک بڑا بہت تلخ پاسٹ رہا ہے دونوں پارٹیز کا, تو کوئی اشاروں کنایوں میں صحیح کوئی گلے شکوے ہوئے کہ صاحب آپ نے بھی کیا کیا, بڑا حلقات رکھتے ہیں, کیا کچھ ہوئے گلے شکوے کچھ؟ بادامی صاحب, ہم نے بڑے مزے سے بات چیت کی. مولانا صاحب اب حسب عادت اپنی جو ان کی ایک مخصوص مسکراہٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا. بڑے خوشگوار انداز میں بات ہوئی. ہمیں گاجر کا بڑا زبردست قسم کا ٹیسٹی حلوہ کھلایا. حلوہ مولانا صاحب کا حلوہ کھا کر آیا پی ٹی آئی کا وفد؟ ہم نے گاجر کا بڑا زبردست حلوہ کھایا اور چائے پی, اور انہوں نے ہمیں بلکہ کھویا جو ہے وہ برفی کھوئے والی وہ بھی کھلائی اور بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. کوئی تلخ بات نہیں ہوئی اور نہ تلخ بات کرنے کا موقع تھا. وہ ہم پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے, ہم ملاقاتوں میں نہیں بولتے. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ سیف صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف تو ظاہر مطلب کیوں نہ کریں, 2 سیاسی جماعتیں الگ الگ اس میں رہ رہی ہیں, دونوں کا الگ الگ ایجنڈا ہے, تو کیوں نہ اختلاف کریں, لیکن اس کو سرٹن لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. میں چلے پریسائز سوال کر دوں کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت نے مولانا صاحب کو نام تک لے کے مخاطب کم کیا ہے, دوسرے عنوان سے زیادہ مخاطب کیا ہے, جو کہ میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال
تلخی کو اس حد سے اتنے زیادہ، اور مولانا صاحب نے ویسے بہت سارے بیانات دیے آف کورس، وہ تو ابھی آپ مولانا صاحب کے نمائندے نہیں، اس لیے میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ سمجھتے ہیں اتنا زیادہ حد سے آگے نہیں بڑھا دینا چاہیے اختلاف کو اختلاف رہنا چاہیے. ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں بادامی صاحب، انفارچونیٹلی ہمارا کلچر اوور آل ہمارے اس میں تھوڑی سی تلخی، سخت انداز میں بات کرنا، یہ ہماری بعض جگہوں میں ایک وہ بن جاتی ہے، مجبوری بھی بن جاتی ہے، اور بعض کچھ ہم اپنی گرمی میں گرم مزاجی کی وجہ سے بھی ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں. میرے خیال میں بنیادی طور پر ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم نے بھی کیے ہیں، انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے. سیاسی معاملات پر اختلافی بات چیت میں جملے بھی کسے جاتے ہیں، القابات سے بھی غیر موضوع القابات سے بھی نوازا جاتا ہے، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہماری کوئی دشمنی ہے. آج بھی جب ہم مولانا صاحب کے پاس گئے تو اس طرح کی کوئی بٹرنس والی بات نہیں ہوئی، کوئی تلخ بات نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، سیاستدان اگر ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کے سینے بہت کھلے ہوتے ہیں، بہت وسیع القلبی ہوتی ہے، اور وہ اس قسم کی چیزوں کو برداشت بھی کرتے ہیں اور پھر بھلا بھی دیتے ہیں. تو آن لائٹر سائڈ آج کے بعد ڈیزل تو نہیں کہیں گے نا؟ کیسے؟ میں نے سنا نہیں، ذرا دوبارہ بولیں گے؟ میں آج کے بعد تو ڈیزل تو نہیں کہیں گے نا انہیں؟ نہیں، میں نے تو پہلے بھی کبھی نہیں کہا. خان صاحب تو نہیں کہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں وہ نہیں، ایسی انشاءاللہ باتیں نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. اب آپ نے اگر شرارتاً یہ میں نے معصومانہ سوال ہی میں نے ریکارڈ پہ آ جانا. ویسے بادامی صاحب، یہ آپ کے جو معصومانہ سوال ہوتا ہے اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، معصومانہ نہیں ہوتا. اس میں سب کچھ ہے معصومیت کے علاوہ. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹھیک ہے ریکارڈ پہ لیا ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ. سیف صاحب بہت نوازے. میں تو یہ ایکچولی وش کہ بالکل ٹکا کے اختلاف کریں، سیاسی جماعتیں کیوں نہ کریں، اپنے مینڈیٹ پیش کریں وہ کریں، لیکن ایک سرٹن لائن کراس نہ ہو. یہ ڈیزل کا عنوان میرے خیال سے بہت غیر مناسب ہے. یا مولانا صاحب بھی اگر کبھی یہ امپریشن دیں کہ جیسے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا گناہ ہے، یہ بہت غیر مناسب بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم بٹ ونس اگین تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سیف صاحب. آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہم نے چودھری سالک صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ سمیرہ الہی صاحبہ موجود ہیں، آف کورس قیصرہ الہی صاحبہ کی سسٹر، پرویز الہی صاحب کی وائف ہیں قیصرہ الہی صاحبہ، جنہوں نے الیکشن لڑا سالک صاحب کے خلاف، جو کہ شجاع صاحب کے بیٹے ہیں. سالک صاحب جیتے اور آج آپ نے سارا بیک گراؤنڈ سن لیا ان ساری ملاقاتوں کا. تو ہم سمیرہ الہی صاحبہ سے پوچھا تھا کہ اندازہ ہو کہ کیا یہ بات واقعی آئس بریک ہوئی ہے آج کی ملاقات سے، یا معاملات وہیں کھڑے ہیں، یا کیا ہے؟ السلام علیکم میڈم سمیرہ صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ امید رکھی جائے کہ آج کی جو ملاقات ہوئی ہے، شجاع صاحب کو چل کے گئے اور سالک صاحب نے پوری گفتگو کی ہے، شاید آپ نے سنی ہو، آئی ڈونٹ نو آپ سن پائیں یا نہیں، کچھ آئس بریک ہوگی دونوں خاندانوں کے درمیان. اپنے اختلاف سیاسی رہے، لیکن یہ کہ وہ جو ایک بہت ہی بات آگے چلی گئی تھی، تلخیاں پہ چلی گئی تھی، وہ کچھ کم ہونے کا امکان ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی، میں نے پوری گفتگو سنی نہیں ہے کیونکہ میں گھر میں موجود نہیں تھی. ٹھیک. کیونکہ جب میں آئی ہوں میں نے لاسٹ والے 2 چیزیں سنی ہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ میرے بارے میں کہ پرویز میرا بیٹا کو باہر سے پکڑ لیا گیا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہا ہوں. باہر سے میرے بیٹے کو پکڑا گیا اور کوئی ویڈیو کوئی کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے لوگ پکڑنے سے پہلے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کیمروں میں ویڈیو بنائیں. اس سے پہلے انہوں نے ساری دکانیں بند کرائی ہیں اور دکانیں بند کرا کے اور پھر جو بندے میرے ساتھ باہر نکلے ہیں ان ساروں کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا، جو کہ 10 دن کے بعد واپس آئے. ایک بات وہ بھی اس کی جھوٹی ہے. دوسری بات اس نے کہا ہے کہ جو بات کی ہے کہ جی گھر پہ ریڈ ہوا ہے، اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو بھیج بھی دیں گے. اس کی ساری ویڈیو موجود ہے. 2 پورشن ہے. ایک پورشن میں شافع رہ رہا تھا، ایک پورشن میں میں اور میری بہن تھے. ہمارے والے پورشن میں انہوں نے فل ریڈ کی ہے، لیڈی پولیس کے ساتھ ایک چیز چھان ماری ہے. ہمارے پیپرز وہ لینے آئے تھے جو ہم نے اتھارٹی لیٹرز دینے تھے ان کو، اپنی ورکرز کو دینے تھے، وہ سارے لینے کے لیے آئے ہیں. وہ ان کو نہیں مل سکے، لیکن جو کاغذ مل ہے، جو پیپر ملا ہے وہ اٹھا کے لے گئے. وہ بات ختم ہوئی. اور ایک میں بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے بارے میں اس نے کہا ہے کہ مونس اور میں صلح میں رکاوٹ ہے. ہم بالکل رکاوٹ نہیں ہے. پرویز صاحب جو آپس میں صلح کا مشورہ کریں گے وہ باجی کیسرا جو ہے میری بہن، ان کی وائف ہے، ان کے مشورے کے ساتھ کریں گے. اور سب سے پہلے اس کو یہ پوچھا جائے کہ تم گئے ہو، تم لوگ سارے گئے ہو، کیا سوچ کے ان کے پاس گئے تھے؟ ایک طرف یہ بہن پھوپھو چھوڑ دے، پھوپھو کا تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ بڑی بدنامی کر رہے ہیں سارا کچھ. پھوپھو کا ذکر یہ دونوں بھائی کر رہے ہیں.
اور میں کہتی ہوں یہ دونوں بھائی جتنا کو یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، میں کہتی ہوں تاریخ میں آگے جا کے پیچھے بھی کسی نے اتنا جھوٹ نہیں بولا ہونا جتنا یہ دونوں بھائی بول رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ اپنے ماموں کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے. پھپھو کو تو چھوڑ دینا، یہ کس منہ سے وہاں پہ گیا تھا؟ اور جو ہمیں سننے میں آیا نا وہ یہ ہے کہ شافع اندر گیا ہے، شافع کو انہوں نے اندر بلانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا شافع باہر ہے، میں اس کو نہیں ملوں. کیوں نہیں ملوں گا؟ اچھا وہ بھی بات ختم. اس کو ویسے نگیٹ کیا ہے سالک صاحب، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ پرویز صاحب نے کہا کہ بلا لو، لیکن وہ شافع صاحب کا نام ہم نے پرسوں جانا ہے ملاقات کے لیے، ہم اس کو ویریفائی بھی کریں. ہاں ایگزیکٹلی. اور ایک اور بات ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گئے ہیں، پہلے یہ گئے ہیں، ان کی سخت بےزتی ہوئی ہے وہاں پہ، سخت ڈانٹا ہے انہوں نے، ان ساروں کی بےزتی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ کو شاید پتا نہ ہو، ہم تو جانتے ہیں ان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ وہ بہت نرم دل ہے، جو کہ ہم سارے انہیں کہتے ہیں کہ نرمی ایسے آپ دکھاتے ہیں اگلا بندہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا لیکن سمیرہ صاحب کیا یہ بہت بہتر نہ ہو کہ اب وہ اپنا گڈ ول جیسے شو کرنے کے لیے شجاع صاحب بزرگ بھی ہیں، وہ خود چلے گئے ہیں، اور ان کی ساری گفتگو کا جو سالک صاحب نے بتایا تو خلاصہ یہ تھا کہ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سیاسی وابستگیاں رہیں لیکن ذاتی بیانات کو ہم ایوائڈ کریں. تو آج جب چلے ہی گئے تھے یہ، تو پھر مونس صاحب ایوائڈ کر لیتے. مونس صاحب نے پھر فوراً ایک ٹویٹ داغ دیا کہ دیکھو یہ ووٹ چور بھانجے ملنے چلے گئے. یہ آپس میں کی بات آپس میں مل کے طے کر لیں. پرویز الہی صاحب سے ملنے آپ لوگ پرسوں، ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کو کہیں کہ ٹیمپریچر ٹھنڈا کرو، چونکہ اس سے تو میرے تاثر کبھی ہوگا نا کہ سب چاہتے ہیں صلح کرنا، لیکن مونس صاحب یا آپ لوگ کی طرف سے اعتراض آتا ہے. آج بھی مونس صاحب نے ٹویٹ کر ہم بالکل بھی اس چیز میں رکاوٹ نہیں ہے. میں آپ کو مختصر سی بات بتاتی ہوں. جی کہیے. میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، ہم رکاوٹ نہیں ہے. پرویز صاحب سیاسی فیصلہ جو ہے، یہ صلح صفائی والا فیصلہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. گجرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ گجرات کے لوگوں کا مینڈیٹ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے. سب سے پہلے یہ جو بات ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو مینڈیٹ چوری کیا نا، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ میں سن رہا ہوں میڈم آپ کی بات. یہ جو گجرات کا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا، پہلے وہ واپس کریں. جب تک یہ واپس نہیں کریں گے پرویز صاحب ان کے ساتھ صلح صفائی نہیں کریں، کیونکہ گجرات کی عوام جو ہے نا وہ اپنا مینڈیٹ اتنا کو جو گجرات کی عوام نے ووٹ ڈالا ہے، پہلے یہ مینڈیٹ واپس. لیکن پرویز صاحب نے خود ان سے شکوہ نہیں کیا جی، یا وہ آپ ٹریبیونلز میں وہ لڑائی لڑیں لیکن اپنا یہ ذاتی اختلاف تو ختم کریں. بالکل نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں پتا ہے پرویز صاحب کا، پرویز صاحب کا شروع سے یہ بات ہے، پہلے بھی یہ پتا لگا تھا کہ پرویز صاحب سے ملاقات کرنی ہے، لیکن وہ کہتے تھے پرویز صاحب کہ جب تک یہ میرا مینڈیٹ گجرات کے عوام کا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے میں ان سے بات نہیں کروں گا. ایک بات. دوسری بات ہے، آپ اس سے کہیں سیاسی بات بھی کرتے ہیں نا، آپ اسے کہیں کہ آ جائے 40 فارم لے کے آ جائے ادھر آپ کے سامنے، ہم بھی لے کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون ہے. اگر ہم اس میں ہمارے ووٹ کم ہوئے، ہم اسی وقت آپ کے سامنے یہ کہہ دیں گے جی ہم واپس لے لیتے اپنے پیپر، یہ آ جائیں گے آپ کے سامنے. یہ 45 فارم لے کے آئے، ہم بھی لے کے آتے ہیں. ایک بات، وہ صلح صفائی کی بات نہیں ہے. پرویز صاحب نے وہاں ان کو یہ بھی ذکر کیا، سالک نے جو پیسوں کا ذکر کیا کہ سالک نے کو ان کے پیسے بھی دینے ہیں، وہ بھی پرویز صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پہلے وہ واپس. نہیں، پرسوں اگر آپ کو پرویز صاحب نے کہہ دیا کہ میری خواہش یہ کہ اب میڈیا پر بیان بازی نہ کریں آپ لوگ، تو پھر آپ لوگ بھی خاموش ہو جائیں گے نا. ٹویٹر مونس صاحب کا بھی خاموش. بالکل ہم خاموش ہو جائیں گے، اور یہ بھی اپنا منہ بند کرے جو پھوپھو کے بار بار ذکر کرتے ہیں، ہم تو بند کر دیں گے. لیکن پرویز صاحب کا فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، گجرات کے عوام کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوگا. یہ گجرات کے مینڈیٹ کا فیصلہ ہے کہ جو انہوں نے اتنا ووٹ دیا ہے، یہ اس کے بغیر پرویز صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے. یہ ان کا مینڈیٹ واپس کرے تو صلح ہو جائے گی. بہت نوازش، بہت شکریہ. سمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. جاتے جاتے آئی ہیٹ ٹو سے آپ کی خبر مجھے سنانی پڑی کہ پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے، 275 روپے 62 پیسے کا ہو گیا ہے. ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے 8 روپے اور کچھ پیسے. یہ خبر چل رہی ہے اس وقت AR نیوز پہ. بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہر لمحہ پرجوش میں، اسٹارٹنگ فرام سیٹرڈے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.